دنیا کو دکھا چکا، بتا چکا، اور دنیا بھی اس کو مان چکی. کیا وہ نمبر 1 سپر پاور بننے کی بجائے نمبر 2 بننا پسند کرے گا اور امریکہ کے ساتھ چلنا پسند کرے گا مستقبل میں؟ دیکھیں اس کی ایک اپنا سٹیک ہے جی، وہ تو نمبر 1 ہے. امریکہ مان گیا کہ رافیل کو گرانے والے جو جہاز تھے وہ چائنیز تھے. یہ بھی ہم ہسٹری دیکھ لیں نا، رافیل کو گرانے والے جہاز وہ چائنیز فارمولیشن پہ تیار ہوئے تھے. وہ سارا پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے جو جہاز تیار ہوئے، انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. ریگارڈلیس آپ چاہے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پسند کرے نہ کرے، پاکستان کو جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ پاکستان نے جب سے انڈیا کو ہرایا ہے تب سے پاکستان کا مارز وجود میں 47 میں آیا ہے، لیکن اس کے وجود کو تسلیم دنیا نے اب کیا ہے. دیکھیں میں یہاں پہ پرتگال جیسے ملک میں تعلیم بھی اگر میں حاصل کر رہا ہوں نا، تو پہلے جب میں 6 ماہ پہلے، اور اب یہ فرق پڑ گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جب سے ٹرمپ نے ہماری تسبیح پڑھنی شروع کی ہے، کہ میں جب یہاں دھڑلے سے انگریزی بولتا ہوں، پہلے یہ لینگویج اپنی لینگویج کے بہت ہیں، چاہے وہ جرمن ہو، چاہے پرتگالی ہو، چاہے اسپینش ہو، یہ اپنی لینگویج کو بہت اہمیت دیتے ہیں جیسے چائنیز ہے. لیکن اگر یہاں پہ اب انگلش بولو نا تو وہ پاکستانی سمجھ کے میری رسپیکٹ میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. یہ رسپیکٹ میں نے دیکھی تھی مشرف دور میں، اس کے بعد میں نے کوئی رسپیکٹ نہیں دیکھی، چاہے وہ عمران خان کا دور آیا، چاہے وہ نواز شریف کا دور آیا، چاہے وہ بے نظیر کا دور آیا. جہاں جس ملک میں بھی گئے ہمیں ڈس رسپیکٹ کیا جاتا تھا. مشرف دور میں ایک رسپیکٹ تھی جب میں کینیڈا پڑھنے گیا ہوا تھا، یا اب رسپیکٹ ہے جب میں پرتگال میں ہوں اور یہاں پہ بھی میں اسٹڈی میں انوالو ہوا ہوں، تو مجھے پتا چلا ہے کہ رسپیکٹیبل کنٹری کے طور پہ پاکستان کو مانا جا رہا ہے. اور اس میں چائنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. رشیا فارغ ہو گیا ہوا منظر عام سے، اور چائنا کا امریکہ کے ساتھ ہاتھ